کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسی عورت بھی تھی جس کا نام سنتے ہی خطرناک گینگسٹر، کرپٹ سیاستدان اور حتیٰ کہ پولیس افسر بھی خاموش ہو جاتے تھے؟ وہ نہ صرف کروڑوں ڈالر کی غیر قانونی سلطنت چلاتی تھی بلکہ اس کے ایک اشارے پر پورے شہر میں خون بہہ سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے گریزیلڈا بلانکو کی، جسے دنیا آج مافیا کوئین یا بلیک ویڈو کے نام سے جانتی ہے۔ سال 1943، کولمبیا کا شہر کارتاہینا انتہائی غربت، جرائم اور بے بسی کے ماحول میں ایک بچی نے آنکھ کھولی جس کا نام تھا گریزیلڈا بلانکو۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے وہ تشدد اور جرائم کی دنیا سے واقف تھی۔ کم عمری میں ہی وہ جیب تراشی، اسمگلنگ اور جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کسی نے بھی اس وقت تصور نہیں کیا تھا کہ یہی لڑکی ایک دن دنیا کی خطرناک ترین ڈرگ مافیا کی ملکہ بن جائے گی۔ نوجوانی میں گریزیلڈا نے منشیات کی اسمگلنگ شروع کی۔ اس نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اصل طاقت بندوق میں نہیں بلکہ سپلائی نیٹ ورک میں ہوتی ہے۔ چند ہی برسوں میں وہ کولمبیا سے امریکہ تک کوکین پہنچانے والے ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ بن گئی۔ لیکن گریزیلڈا صرف حصہ بننے پر راضی نہیں تھی، وہ پوری سلطنت پر قبضہ چاہتی تھی۔ 1970 کی دہائی میں وہ امریکہ کے شہر میامی پہنچی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں کوکین کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ گریزیلڈا نے اسی موقع کو اپنی طاقت بنایا۔ اس نے اسمگلنگ کے نئے راستے بنائے، درجنوں خفیہ رابطے قائم کیے اور چند ہی برسوں میں کروڑوں ڈالر کمانے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نیٹ ورک ہر مہینے ٹنوں کے حساب سے کوکین امریکہ پہنچاتا تھا۔ لیکن دولت کے ساتھ دشمن بھی بڑھنے لگے۔ گریزیلڈا نے ایک اصول بنا لیا تھا، جو راستے میں آئے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس کے حکم پر درجنوں قتل کیے گئے۔ حریف گینگ لیڈرز، غدار ساتھی اور مخبر سب ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے۔ اسی بے رحمی کی وجہ سے اسے بلیک ویڈو کہا جانے لگا۔ میامی میں اس کا نام دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر گریزیلڈا کسی سے ناراض ہو جائے تو اگلی صبح اس شخص کی لاش ضرور ملتی۔ اس نے اپنے لیے درجنوں محافظ رکھے، بلٹ پروف گاڑیاں، خفیہ گھر اور مسلح گینگ۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگی تھی۔ لیکن دوسری طرف امریکی ادارے بھی خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ DEA اور FBI نے اس کے خلاف خفیہ تحقیقات شروع کی۔ مہینوں تک اس کے فون، بینک اکاؤنٹس اور ساتھیوں پر نظر رکھی گئی، مگر ہر بار گریزیلڈا پولیس سے ایک قدم آگے نکل جاتی۔ وہ جعلی شناختیں استعمال کرتی، اپنے راستے بدلتی اور اپنے دشمنوں سے پہلے ہی اپنے مخبروں کے ذریعے ہر خبر حاصل کر لیتی۔ آخر کار کئی برسوں کی مسلسل نگرانی کے بعد پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ 1985 میں گریزیلڈا بلانکو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر منشیات کی اسمگلنگ، منظم جرائم اور متعدد قتل کی سازشوں سمیت کئی سنگین مقدمات قائم ہوئے۔ عدالت میں اس کے خلاف گواہ پیش کیے گئے اور اس کی طاقتور سلطنت آہستہ آہستہ بکھرنے لگی۔ وہ عورت جس کے حکم پر پورے شہر میں خوف پھیل جاتا تھا، اب ایک جیل کی کوٹری میں محدود ہو چکی تھی۔ کئی سال جیل میں گزارنے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا اور وہ واپس کولمبیا چلی گئی۔ لیکن جرائم کی دنیا میں ماضی کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ 2012 میں جب وہ ایک قصائی کی دکان سے باہر نکلی، ایک موٹر سائیکل سوار حملہ آور نے اس پر فائرنگ کی۔ چند لمحوں میں وہ زمین پر گر چکی تھی۔ یوں وہ عورت جس نے برسوں تک دوسروں کی زندگیاں چھینی، خود بھی تشدد کے اسی چکر کا شکار بن گئی۔ گریزیلڈا بلانکو کی کہانی صرف دولت، طاقت اور خوف کی داستان نہیں، بلکہ یہ اس حقیقت کی یاد دہانی بھی ہے کہ جرائم کی سلطنت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کا انجام اکثر تباہی ہی ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا اسے تاریخ کی خطرناک ترین خواتین مجرموں میں شمار کرتی ہے، لیکن اس کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ خوف سے بنائی گئی حکومت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اگر آپ کو ایسی حقیقی مافیا، ہٹ مین اور انڈر ورلڈ کی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم لائیں گے ایک اور حیران کن سچی کہانی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔